أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ हम्द व सना की बिरियाई और बड़ाई पाकीज़गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो शफ़ीउल मुज़नबीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम पर्दे में बैठी हुई इज्जत माँ इस्लामी माँ और बहनों, आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आज जिस उन्वान के तहत आपके सामने लफ्ज़ुशाई की जा रही है उसका ताल्लुक पेवस्ता जुमा से है। मस्जिद के आदाब से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी है। पिछले जुमा में इसके 20 आदाब आपकी खिदमत में पेश किए गए थे। हमारी बात जो चल रही थी 20वां अदब जो है बच्चों को मस्जिद लाने के सिलसिले में। जब बच्चों को मस्जिद हम लेकर आते हैं तो उन्हें कहाँ खड़ा किया जाए एक मसला होता है। ऐसी सूरत में अहबाब जमात को इस बात का इल्म हासिल करना है कि बच्चे को कहाँ सब में खड़ा किया जाए, क्योंकि आए दिन ये चीज देखने को मिलती है
کہ کئی بچوں کو مسجد میں پیچھے کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے ننھے منھے بچے مساجد سے بدزن ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہوتے ہوتے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. پھر وہ اپنی زندگی میں کب مسجد کی طرف آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ایسے وقت میں بچوں کی ہمیں ہمت شکنی کرنے کے بجائے ہمت افزائی کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو پیچھے ڈھکلنے کی بجائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ بچہ متمیز ہے یا نہیں ہے، یعنی تمیز والا ہے یا نہیں ہے. تمیز کا مطلب یہ کہ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو تو نماز کے پورے آداب کو ادا کرنے والا ہے یا نہیں، اس بات کا ہم خاص خیال کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بچے کو ہم صف میں جگہ دیں اور وہ بچہ پوری نماز ہونے تک 11-12 مرتبہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، پھر آ کر اپنی جگہ کھڑ رہا ہے، تو یہ پوری نمازیوں کے نماز میں خلل کا سبب بن سکتا ہے. تو ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ پہلے نماز کے آداب جاننے والا ہو. اس کی عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو، 5 سال 7 سال 8 سال، اگر وہ نماز کے آداب جانتا ہے، شروع نماز سے آخر تک بھی وہ بالکل اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو ایسے بچے کو صف میں جگہ دی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صف میں کھڑا ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، بلوغت کی شرط لگاتے ہیں. بلوغت کی شرط یہاں نہیں ہے، نہ ہی بلوغت کی شرط امامت کے لیے ہے. بہت سارے لوگ امامت کرنے کے لیے بھی بلوغت کی شرط لگاتے ہیں اور صف میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے بھی بلوغت کی شرط لگاتے ہیں، جبکہ یہ شرط ضروری نہیں ہے، نہ ہی اس پر کوئی خاص احادیث موجود ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ امام کے قریب کون ہونا چاہیے؟ جو اہل علم ہیں، دانشور ہیں. امام کی ضرورت پر اس کے مقام کو سنبھالنے والے جو ہوتے ہیں وہ امام کے قریب ہونا چاہیے. پھر ان کے قریب ان سے بہتر لوگ، ان کے قریب ان سے بہتر لوگ. اس طرح حدیث میں بات بتائی گئی ہے. یہاں پر نہ ہی ہائٹ کا مسئلہ ہے نہ عمر کا مسئلہ، لیکن یہ بات ضرور بیان کی گئی ہے کہ وہ آداب کا جاننے والا ہو، نماز کا طور طریقہ جاننے والا ہو. تو ایسے بچے کو ہم سب میں جگہ دے سکتے ہیں. دوسری بات اسی ضمن میں یہ آتی ہے کہ بالکل چھوٹے بچے رہتے ہیں جو بالکل کھیلنے کودنے کی عمر کے رہتے ہیں، تو ایسے بچوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اس کو تھوڑا اپنا سامنے لے لیں یا اپنے پیچھے کریں، یا پھر اس کو لے کر صف کے آخر میں آپ خود چلے جائیں. یہ صورتیں بن سکتی ہیں حکمتن مصلحتن، لیکن اگر اس کو آپ صف میں جگہ دیں گے تو پوری نماز ہونے تک وہ بچہ ادھر سے ادھر کھیل کود میں اپنی نماز پر کوئی توجہ نہیں دے گا اور نہ ہی بعض والے نمازوں کو وہ سدھار سکتا ہے، یعنی ان کی نمازوں کا بھی خلل بن سکتا ہے. اسی ضمن میں ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض احباب چھوٹی بچیوں کو ساتھ لاتے ہیں. چھوٹی بچیاں، لڑکیوں کو صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا تھوڑی بڑی ہوں. لڑکی کو صف میں، مردوں کی صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے. البتہ بچی کو پیچھے کھڑا کر کے اس کو ترغیب دے کر، اس کو ادب سکھا کر ہم پیچھے کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جنس کی تبدیلی کی وجہ سے لڑکی مردوں کے صف میں نہیں کھڑ سکتی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جمعہ میں بہت سارے بھائی اپنی بچیوں کو کبھی کبھار لاتے ہیں تو وہ صفوں کے درمیان ہی بچی کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. البتہ بچی کو آپ پیچھے لے جائیں یا بچی کو اوپر خواتین میں بھیج دیں. آپ کی فیملی ممبرز کوئی آئیں تو ان کے ساتھ کر دیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر دیں، یہ بہتر صورت ہے. تو بہرکیف اب آئیے 21واں ادب مسجد کا. اس پر 1واں ادب کیا ہے؟ نماز اس وقت تک شروع نہ کی جائے جب تک کہ صفوں کی درستگی نہ ہو. امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام پہلے صفوں کی درستگی کا خیال کرے، امام پہلے صفوں کو درست کرے، پھر اس کے بعد اپنی نماز شروع کرے. تو نماز کی درستگی صفوں کی درستگی میں ہے. صفوں کی درستگی ہونے تک امام کو نماز شروع نہیں کرنا چاہیے. اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے اقامت ابھی ہوتی رہتی ہے،
لوگ ابھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور امام صاحب مصلی پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی مؤذن صاحب لا الہ الا اللہ اقامت کے آخری جملے پر پہنچتے ہیں، امام صاحب فوراً رکعت باندھ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر پیچھے نہ ہی صفوں کی اصلاح ہوتی ہے، نہ لوگ نماز کے لیے ابھی اٹھ کر آتے ہیں، یہ دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے، ایک امام کی جانب سے بھی اور دوسرے لوگوں کی جانب سے بھی۔ جب مؤذن اقامت شروع کر دیں امام کو دیکھ کر تو بیٹھے ہوئے لوگ نماز کے لیے آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسی غفلت، اسی سستی کی وجہ سے آپ مسجد میں ہونے کے باوجود تکبیر تحریمہ کا ثواب مس کر لیں، تکبیر تحریمہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اقامت ہوتی رہتی ہے، ابھی ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اور امام صاحب اپنی تکبیر تحریمہ شروع کر کے نماز شروع بھی کر دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پر پہنچتے ہیں، تب جا کر آرام سے آ کر رکعت باندھتے ہیں۔ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس آدمی کو نہیں ملے گا، حالانکہ یہ آدمی مسجد میں ہی موجود ہے، یہ آدمی مسجد میں ہی رہنے کے باوجود تکبیر تحریمہ کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے، امام نماز اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک کہ صفوں کی درستگی نہ ہو، اور مصلی احباب اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ مؤذن اقامت شروع نہ کرے۔ یہ دونوں کی طرف سے جو انتہائی اہم غلط پہلو چل رہا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا، کبھی کبھار امام اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کو دائیں جانب سے بائیں جانب، بائیں جانب سے دائیں جانب، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بدلتے ہیں، یا بچوں کا معاملہ ہے تو بچوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو اس پر مصلی احباب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مصلی احباب کو ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام اصلاح کرے گا۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کسی کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا تو دوسری نماز میں ہی وہ امام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ادھر والوں کو ادھر کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ کبھی کبھار اتفاق سے نہ ہو تو پھر باہر جانے کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو امام صاحب کے لگنے والے ہیں، ہونے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایک معاملہ، ہمارے ساتھ ایک معاملہ۔ نعوذ باللہ، یہ غلط فہمیاں ہیں جو شیطان آپ کے ذہنوں میں بٹھا دیتا ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی پھیلاتے جاتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے یہاں بہت بڑا سوال ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ ایسی چیزوں کو نہ ہی اپنے دماغوں میں جگہ دینا چاہیے، اور نہ ہی اس کی تشریح کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو پھیلانا چاہیے۔ تو یہاں پر کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کی نماز کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ اس پر دوواں سبب صفوں میں کھڑے ہونے کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں صف کیسی بنائی جائے، سیدھ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف مضبوط ہونی چاہیے۔ اب آدمی اگر کھلا کھلا کھڑا ہو، یعنی درمیان میں خالی جگہ رکھ کر کھڑا ہو، تو کیا وہ صف مضبوط رہے گی؟ نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صفوں کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، جس نے صفوں کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، صفوں میں بھی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، لہذا صفوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ صف بناتے وقت پیر سے پیر یعنی قدم سے قدم ملا ہونا چاہیے، اور اسی طرح بعض روایتوں میں پنڈلی سے پنڈلی کا ذکر ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں کندھے سے کندھے کا ذکر ملتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں لوگوں کی کب ملے گی؟ جب پیر اپنے حساب سے، اپنے جسامت کے حساب سے وہ کھولتے ہیں۔ بعض دبلے پتلے لوگ پیر بڑے چوڑے کھول دیتے ہیں، زیادہ کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں مل نہیں پاتی، اور بعض موٹے فربت و تازہ لوگ ہیں وہ اپنے پیروں کو بالکل سمیٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے دائیں جانب والا یعنی صف کا جو آخری حصہ ہے جس کے بازو میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے بازو کھڑنے کی کوشش میں ایسا کھڑے کہ اس کا پیر سے پیر، کندھے سے کندھا، پنڈلی سے پنڈلی مل جائے۔ اس میں بظاہر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز میں تنگی معلوم ہوگی، نماز میں تنگی معلوم ہوگی، لیکن صف بنانے کا اصل طریقہ یہی ہے۔ اگر صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑیں گے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ خالی جگہ میں شیطان داخل ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اپنے درمیان خالی جگہ نہ رکھو، شیطان کو داخل ہونے کا موقع مت دو۔
اب بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں، عقلی باتیں لا کر کہتے ہیں نہیں سب اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، مل کر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اس کو ضروری قرار دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو منع کرتے جا رہے ہیں۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو پہلے کہ صفوں کو ملا کر رکھنا چاہیے، خالی جگہ صفوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ صفوں کے سلسلے میں اسی سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ پہلی صف مکمل ہونے سے پہلے دوسری صف شروع نہیں کرنا چاہیے، دوسری صف مکمل ہونے سے پہلے تیسری صف نہیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتے ہیں کہ دوسری صف میں ابھی ایک آدمی کی جگہ ہے، اس کے باوجود وہ تیسری صف پہ کھڑا ہوتا ہے، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پھر نماز دہرانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ حکم دیا جو اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم نماز دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صفوں کی جو اہتمام شریعت میں بیان کی گئی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ صفوں کا اہتمام شریعت مطہرہ میں بڑی زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہذا اپنے سامنے والی صف مکمل ہونے سے پہلے دوسری صف شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب ہے مسجد کے آداب میں سے نماز سنت کے مطابق پڑھنا ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اس جملے کے پہلے مخاطب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، آپ کا قومہ کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غور و فکر کیا اس سلسلے میں، اور یہی باتیں امت کے سامنے بیان کی ہیں۔ ہم جب نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں اتنی سپیڈ ہوتی ہیں کہ ایسی نمازوں کا شریعت میں کوئی معنی نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اکثر مساجد میں دیکھا یہ جاتا ہے 4 رکعت والی نماز 5 سے 6 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، اتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں منع کیا ہے نماز کوے کے ٹھونک مارنے کی طرح نہ ہو، یعنی نمازی سجدہ ایسا نہ کرے جیسا کوا ٹھونک مارتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں ان کو شریعت میں نماز کا چور کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میں چوری کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ نماز میں چوری کرنے والے جو اپنی نمازوں کو جلد بازی میں ادا کرتے ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح، نہ ان کا سجدہ صحیح، نہ ان کا قیام صحیح، نہ ان کا قومہ صحیح۔ ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صحیح روایت ہے، ایک انسان کو اللہ کے پاس لایا جائے گا جس کے پاس 60 سال کی نمازیں ہوں گی، 60 سال کی نمازیں ہوں گی، اللہ رب العالمین اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ سوال کرنے پر تفصیلی حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ اب بندہ پوچھے گا کہ اللہ میں نے 60 سال کی نمازیں پڑھ کر آئی ہیں، ایک نماز بھی تو قبول نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تیرا سجدہ مکمل تھا تو رکوع مکمل نہیں، رکوع مکمل تھا تو سجدہ مکمل نہیں، یعنی ایک رکن اگر مکمل ہے دوسرا رکن مکمل نہیں ہے تب بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہماری پوری نماز شروع سے لے کر آخر تک ہم ایسا پڑھتے ہیں گویا کہ ہمیں آگ کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، یا پھر ایسا پڑھتے ہیں کہ گرم پتھر کے اوپر ہمیں سجدہ کرنا پڑ رہا ہو۔ ایسا جلدی جلدی نماز پڑھنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور ایسا نماز ادا کریں گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ بغیر یعنی صرف رسمی طور پر نماز ادا نہ کریں، رسم کے طور پر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ذرہ برابر بھی خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے، سوچے کہ اس نماز کے بعد مجھے دوسری نماز کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، ابھی جمعہ کے بعد عصر تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، یہی جمعہ کی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سوچ کر انسان نماز پڑھے تو اس کی نماز میں ضرور خشوع و خضوع آتا ہے۔ اب یہاں ستم برائے ستم یہ ہے
کہ یہاں علماء بھی ایسے ہی پڑھا رہے ہیں، مصلی بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، کس کو کہا جائے؟ کس کو کہا جائے؟ میرے بھائیوں، نماز اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہاں کتنے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ بالخصوص میں ائمہ حضرات سے کہتا ہوں کہ نمازوں کو پرسکون بنائیں، اطمینان والی بنائیں۔ 2 منٹ 5 منٹ زائد ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ وہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اللہ کے یہاں تمہارے بہت بڑے مانے جائیں گے۔ یہی 2 منٹ 5 منٹ باہر جا کر برباد کرنے کی بجائے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے نماز پڑھیں، اور ایسی نمازیں پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنے اندر کیسا سکون محسوس کریں گے۔ یہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا کیا کہنا؟ آپ اتنا آرام سے نماز پڑھتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے کہ بسا اوقات بعض ارکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آرام فرماتے، اتنا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہ گئے ہوں۔ ایسا اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے کہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ادب نمبر 25، نماز میں امام کی اتباع کرنا چاہیے۔ مسجد میں آئے، نماز میں کھڑے ہیں، امام کی اتباع میں کھڑے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، امام کی اتباع کرنا چاہیے۔ امام کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، قدم سے قدم ملا کر، یعنی امام کے قدم کے پیچھے اپنا قدم ملا کر چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے، نہ ہی امام سے آگے بڑھنے کا نام اتباع ہے، نہ امام کے بالکل برابر چلنے کا نام اتباع ہے۔ امام کے پیچھے ہونے کا نام اتباع ہے۔ ہماری نمازوں میں آپ غور کر کے دیکھیں، ابھی امام صاحب اللہ اکبر شروع کیے رہتے ہیں، ہم سب کے سب جو ہی سجدے میں رہتے ہیں، ابھی امام صاحب سجدے میں نہیں پہنچے، اور جب سجدے سے اٹھنے کی بات آتی ہے، امام صاحب اٹھ جانے کے بعد بھی سجدے میں آرام سے رہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اگر ہماری نمازوں میں امام کی اتباع نہیں ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یقین مانیے، نماز میں امام کی اتباع ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ امام سے پہلے رکوع کر لے، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے، امام سے پہلے سجدے میں چلے جائے، امام سے پہلے وہ ارکان ادا کرنے لگے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا اکثر مساجد میں، ہماری مسجد میں بھی یہ غلطی ہوتی رہتی ہے، میں بارہا اس پر تنبیہ کر چکا ہوں کہ امام کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر پوری تکبیر کہہ کر امام جب اپنے رکوع میں پہنچ جائے تب مصلیوں کو ایکشن میں آنے کی ضرورت ہے۔ امام پوری طرح سجدے میں چلے جائے تب امام کے پیچھے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ امام سے پہلے بھی سجدہ نہیں کرنا اور امام کے ساتھ ساتھ بھی سجدہ نہیں کرنا۔ امام کے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ادب نمبر 5، سجدے اور رکوع اطمینان سے ادا کریں۔ اطمینان سے ادا کرنے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ اور رکوع جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اتنا لمبا بھی نہ ہو کہ پیچھے لوگ پریشان ہو جائیں، اور اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ اس سے بھی لوگ پریشان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بوڑھوں کا، بچوں کا، لوگوں کا خیال کر کے امامت کرتے تھے۔ اس طرح نماز پڑھانا چاہیے، اس طرح امامت کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے حساب سے امام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں بہت عام بات بیان کر رہا ہوں، اپنے مزاج کے حساب سے اپنا امام ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار امام رکوع تھوڑا لمبا کر لے، فوراً آ کر دو بھائی شکایت کرتے ہیں کیا مولانا لمبا کر دیے، اور پیچھے ہی سجدہ اگر لمبا ہو جائے، ایک آ کر شکایت کرتے ہیں سجدہ لمبا ہو گیا، دوسرا آ کر شکایت کرتا ہے سجدے میں بہت مزہ آتا ہے اور تھوڑا وقت ملتا تو اچھا تھا۔ اب امام صاحب کیا کریں گے، کس کی سنیں گے، کس کی سنیں گے؟ یہاں پر امام صاحب کو شریعت کے اعتبار سے عمل کرنا ہے، کسی کی سننا نہیں ہے، کسی کی بھی سننا نہیں ہے، شریعت کے مطابق، شریعت میں جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رکوع سجدہ اطمینان سے جب ہو تو آ کر امام سے نہ اٹھیں، امام سے بحث و مباحثہ نہ کریں، کیونکہ امام تمہارے کھاتے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر میں لمبا کرتا ہے، اسے کوئی لمبا کرنے پر ایکسٹرا تنخواہ نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی۔ اگر امام کو لمبی نماز پڑھانے پر تنخواہ اگر زیادہ ملتی ہوگی تو پھر امام صاحب آپ کو مسجد کے باہر بھیجیں گے ہی نہیں،
بھیجیں گے ہی نہیں، وہ پوری نماز میں ہی آپ کو لگا کر رکھیں گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو. امام صاحب جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کا خیر سوچ کر کرتے ہیں، نماز کے بعد آ کر لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادب نمبر 6، مسجد میں تھوکنا منع ہے. مسجد میں کھخارنا، تھوکنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان کیے ہیں اس سلسلے میں. اپنے دائیں جانب تھوکنے سے بھی منع کیا گیا ہے، قبلے کی جانب تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، بالخصوص مسجد کی طرف ہو کر. اور مسجد میں تو تھوکنا ہی نہیں چاہیے. البتہ ضرورت محسوس ہو، مسجد کے باہر ہیں، اپنے لیفٹ سائڈ تھوکنا چاہیے. تھوکنے کا ایک ادب ہے. اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے تو اپنا سر پیروں کے قریب، پیروں کی طرف کر کے، یعنی نیچے دیکھتے ہوئے نیچے کی طرف تھوکنے کی اجازت ہے. تو مسجد میں کھکارنا، تھوکنا، ڈکارنا بڑی آوازوں سے یہ ادب کے خلاف ہے. بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے نماز کی حالت میں ہی شروع کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اس سے دوسرے نمازیوں کو خلل ہوتا ہے. ہاں البتہ کوئی بھائی مجبور ہے، اس کی بیماری ہے، سخت سردی زکام کا وہ شکار ہے، ایسے آدمی کے لیے ہلکی پھلکی اجازت ضرور مل سکتی ہے. اس کے لیے بھی مکمل زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں تھوکنے سے منع کیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 547. آئیے ادب نمبر 7 جانتے ہیں. مسجد میں گمی ہوئی چیزوں کا اعلان نہیں کر سکتے. اب ہم نماز کے لیے آئے، وضو کر رہے ہیں، وہاں پر کسی کی گھڑی مس ہو گئی، یا کسی کا چشمہ مس ہو گیا، کسی کا والیٹ مس ہو گیا، وہ آ کر یہاں اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میرا فلاں گم گیا ہے، کسی کو ملا تو دے دے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں اعلان کیا. کس بات کا اعلان کیا؟ اپنے گم شدہ اونٹ کے بارے میں اعلان کیا کہ لوگوں، اے جماعت کے ساتھیوں، میرا ایک اونٹ تھا جو نظر نہیں آ رہا، اگر کسی کو ملا تو وہ مجھے پہنچائے. اعلان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بات کا تو اعلان کر رہا ہے اللہ تجھے وہ نہ ملائے. یعنی بدعا والا جملہ کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی چیز کے گم ہونے پر اعلان کرنا کوئی غلط بات ہے؟ غلط بات نہیں ہے، لیکن جس جگہ اعلان کیا جا رہا ہے وہ جگہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسی جگہوں پر اپنے مفاد کے لیے اس طرح کے اعلانات کرنے سے منع کیا گیا ہے. چاہے اونٹ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، گم گئی، منع ہے. مسجد میں اعلان نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس کی دوسری شکلیں بن سکتی ہیں، مسجد کے باہر وغیرہ. مسجد کے باہر آپ اعلان کر دیں، گیٹ کے باہر، یا وہ چیز لے کر کھڑے ہو جائیں، کہتے رہیں. یا اگر جماعت زیادہ ہے تو پھر وہ چیز جو ہے مسجد میں خاص جگہ رہے گی، امام کے بازو والے حصے میں لا کر وہاں رکھ دیں. لوگ اپنی گمی ہوئی چیزوں کو یہاں تلاش کرتے ہیں تو آ کر اس کو لے لیتے ہیں، لیکن حدیث کے خلاف کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے. ان شکلوں پر، ان قسموں پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے سے منع کیا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ادب نمبر 8، مسجد میں خرید و فروخت والے معاملات سے منع کیا گیا. کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، اور خرید و فروخت کے مسئلے میں گفتگو کرنا بھی منع ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1321. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیع و شراء کرنے کو منع کیا ہے. اور یہاں تک بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے جو لوگ مسجد میں کاروبار کرتے ہیں ان کا وہ پیسہ ان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. لہذا یہ اہم مسئلہ ہے کہ بعض اسلامی چیزیں بھی ہم مسجد میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. مسجد کے باہر، گیٹ کے باہر یہ کام کرنا چاہیے، مسجد کے اندر کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں میں ایک انتہائی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں، بالخصوص ہماری اپنی مساجد میں جمعیت کے کیلنڈرز بیچتے ہیں. نہیں بیچنا چاہیے، غلط ہے. مسجد کے باہر بیچیں، مسجد کے باہر اس کو ایک سسٹم بنا کر بیچیں، یہ جائز ہے. مسجد میں اس کو بیچنا نہیں چاہیے. چاہے کیلنڈرز ہوں یا کسی پروگرام کا مسئلہ ہو، یعنی پروگرام میں آمد و رفت کے سلسلے میں گاڑیوں کا انتظام کیا جاتا ہے تو مسجد میں ہی کلیکشن ہوتا ہے. نہیں، مسجد کے باہر. مسجد کے اندر خرید و فروخت، تجارت کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے. بہرکیف ادب نمبر 9، مسجد میں بے ہدہ اور شرکیہ نعت، اشعار، نظم خوانیاں نہیں پڑھنا چاہیے.
جیسا کہ آج کل بدعتی لوگوں کی مساجد میں ہوتے ہیں، نعت خوانی کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف بیان کرنے کے نام پر ایسے ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو شرک کی غلاظت سے بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ اس طرح کے اشعار کو پسند کیا ہے اور نہ اس طرح کے اشعار پڑھنے والوں کو پسند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ شاعر اسلام تھے، یعنی جب کبھی دشمنوں کی جانب سے کوئی بات اشعار کی شکل میں آتی، شعر کی شکل میں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے کہ اٹھو اسلام کا ڈیفنس کرو، اسلام کا دفاع کرو۔ تو یہ صحابی اٹھ کر بالکل ادب و احترام کے دائرے میں اشعار پیش کرتے اور جائز کلمات پیش کرتے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے پسند کیا کرتے تھے۔ اسی بات کو لے کر بدعتی لوگوں نے اپنے مساجد میں نعت کی محفلیں سجانا شروع کیے، اشعار کی محفلیں سجانا شروع کیے۔ آج کسی درگاہ کا آستانے کا عرس میلہ اگر ہے، وہاں آپ دیکھو لوگ قوالیوں کا اہتمام کرتے ہیں، نعت خوانیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو زندگی میں کبھی اس نے پابندی سے نماز پڑھی ہو۔ ایسا آدمی آ کر نعت وہی کرتا ہے، اس کے اوپر پیسوں کی بارش کی جاتی ہے اور عورتیں وہاں اپنا رقص بتاتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے۔ قوالیاں میرے بھائیوں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ قوالی گانے سے بھی خطرناک ہے۔ گانے میں میوزک وغیرہ ہوتی ہے ضرور، لیکن قوالی میں میوزک کے ساتھ ساتھ شرکی الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کا مقام بیان کیا جاتا ہے۔ گانوں سے بھی خطرناک چیز قوالی ہے، لہذا ان چیزوں سے بچیں۔ بعض لوگ قوالیوں کو اپنے دکان مکان میں صبح سویرے چلانے میں برکت سمجھتے ہیں، برکت نہیں ہے، دکانوں سے الٹا برکت نکل جائے گی اگر ایسے کام کریں گے تو لہذا مساجد میں ایسی چیزوں کو جگہ نہیں دینا چاہیے۔ بہت سارے بھائی عید میلاد النبی کے نام پر اور دیگر نام پر، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں کا مہینہ آتا ہے، یہ ساری باتیں لوگ مساجد میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی درس کی شکل میں، نعت کی شکل میں شرکیہ الفاظ بیان کرتے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مساجد کا ادب نہیں ہے بلکہ مسجد کے ساتھ بے ادبی کرنا ہے اور مسجد کے ساتھ گستاخی کرنے والا کام ہے۔ کل اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث نمبر 322 میں اس کو سختی سے منع کیا ہے، یعنی شرکیہ الفاظ والے نعت اشعار وغیرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، نہ ہی مسجد میں اور نہ ہی مسجد کے باہر۔ اسی طرح ادب نمبر 30 ہے مسجد میں دنیا کی باتیں نہ ہوں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی سیاست کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اپنی تجارت کی بات کر رہا ہے، کوئی اور بات، کوئی اپنی لڑائی جھگڑے والی باتیں لا کر مسجد میں بیان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی مساجد صرف اس کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پر دنیا کی کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ ادب نمبر 101، مسجد میں علم حاصل کرنے کے ارادے سے آنا چاہیے۔ ایک ہے نماز پڑھنے کے ارادے سے، اور ایک ارادہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ہم کچھ خیر سیکھیں گے یا سکھائیں گے، علم حاصل کریں گے یا علم دیں گے یا علم لیں گے، یہ ارادہ کر کے مسجد آنا چاہیے۔ مسجد کے آداب میں سے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی معجم الکبیر میں بیان فرمایا ہے، حدیث نمبر 7473 کے تحت، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ کوئی شخص مسجد کی طرف آتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ علم سیکھے گا یا علم سکھائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے، کان له كاجر حاج تاما حجته، کہ اس کے لیے ایک مکمل حج کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا علم سیکھنے اور سکھانے کے ارادے سے بھی مسجد آنا یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ ادب نمبر 2، مسجد میں دینی حلقوں کا اہتمام ہونا چاہیے، دینی مجلسوں کا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے ہفتہ واری اجتماع، کتنے اعلانات ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ بہت کم لوگ، نہیں کے برابر، کیونکہ دینی حلقوں کا اہتمام دن بدن ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اگر یہ حلقوں کا اہتمام ختم ہو جائے، یقین مانیے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے ہی آپ برباد ہو جائیں گے، بڑے فتنوں کی ضرورت نہیں ہے۔
آدمی فتنوں سے محفوظ اس وقت تک رہ سکتا ہے جب اس کا تعلق اللہ کے گھر سے، دینی مجلسوں سے اور دینی علم رکھنے والوں سے ہوتا ہے۔ اگر ان سے تعلق ختم ہو جائے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے فتنوں میں یہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑے فتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک بات ملتی ہے۔ آپ بازار میں پہنچے ایک مرتبہ، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے اعلان کیا کہ بازار کے لوگوں، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لے آؤ۔ لوگ دوڑے دوڑے مسجد پہنچے، مسجد دیکھی، پھر وہاں پر لوگ نراش ہو کر اسی جگہ لوٹ گئے جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا گیا کہ ہم تو مسجد گئے تھے، وہاں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے مسجد میں کیا مناظر دیکھے؟ لوگوں نے کہا کسی کو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے، کسی کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھے، اور بعض لوگ آپس میں حلال اور حرام کے احکام و مسائل بات کر رہے تھے، ہم نے یہ دیکھ کر آئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، حلال اور حرام کا علم سیکھنا سکھانا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے۔ کتنی افسوس کی بات کہ تم امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو لینے سے رہ گئے۔ کتنی محرومی والی بات ہے، بدقسمتی والی بات ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کی میراث سمجھ کر لیا کرتے تھے۔ میرے عزیزان گرامی، یہ جو پروگرامات، اجتماعات وغیرہ رہتے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس میں نہیں شریک ہوں گے، حاضر نہیں ہوں گے، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ نقصان نہ ہی بیان کرنے والوں کا ہے، نہ ہی اس کا انتظام کرنے والوں کا ہے، نقصان آپ کا خود ہوگا۔ لہذا اس طرح کے انمول موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور نقصان میں اپنے آپ کو نہ دھوکیں۔ ادب نمبر 33، یہاں سے کچھ خواتین کے سلسلے میں باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ادب نمبر 33 ہے عورتوں کے مسجد میں آنے سے کوئی منع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیں، عورت کی نماز افضل جو قرار دی گئی ہے وہ گھر میں ادا کرنا، گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی عورت مسجد آنا چاہتی ہے تو اسے منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 900، اور یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیے ہیں، حدیث نمبر 422 کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ کتنی واضح بات ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ فتنے کے نام پر عورتوں کو مسجد سے روکے رکھے ہیں۔ کیا اس سے بڑا فتنہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ عورتیں آج بے دین ہوتی جا رہی ہیں، عورتوں کے اندر علمی شغف کم ہوتا جا رہا ہے، انہیں اسلامی تعلیمات معلوم نہیں ہے، جبکہ عورت کو اسلام کی پہلی درسگاہ بیان کیا گیا۔ بچے کی پہلی درسگاہ کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں کو اسلامی تعلیمات معلوم نہ ہو، وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ اور ماں علم کیسے حاصل کرے گی؟ علم حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں، ان میں بہترین طریقہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جمعہ کا ایک حسین موقع ہے، اس میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اگر عورتیں اس میں آتی ہیں تو کئی باتوں کا انہیں علم ہوتا ہے، اور یہی باتیں وہ اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں، خود اپنے اندر وہ عمل کر سکتی ہیں۔ اگر یہی باتیں معلوم نہ ہوں تو کتنی بڑی بدقسمتی اور محرومی والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کرنے سے منع کیا ہے، لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو منع مت کرو، اللہ کی بندیوں کو مساجد سے مت روکو۔ کیا مطلب ہے؟ تو اسی طرح ایک اور بات ہے، عورتیں جب مسجد آنا شروع کریں تو مسجد آنے کے کچھ آداب ہیں۔ بناؤ سنگار کر کے مسجد نہیں آنا چاہیے، زیب و زینت والی چیز اختیار کر کے نہیں آنا چاہیے، خوشبو وغیرہ لگا کر نہیں آنا چاہیے، بالکل سادی حالت میں پردے کے ساتھ، اور ایسا برقع جو حقیقت میں پردہ کہلاتا ہو، ایسا برقع نہ پہنے تو پردے کا جنازہ بیان کرتا ہو، یعنی پردے کا جنازہ کہلاتا ہو، ایسا برقع پہن کر مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد یہاں پر اللہ کے نیک فرشتے ہوتے ہیں، مساجد میں اللہ کے نیک یعنی جن ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے آپ بے پردگی کے ساتھ آئیں گی جائیں گی تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، آپ اجر و ثواب کی بجائے عذاب کے مستحق بن سکتی ہیں۔
لہذا مساجد کو بالکل سیدھی سادی حالت میں آنا چاہیے، زیب و زینت کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 565، جس میں کہا گیا کہ وَلَكِنْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِيلَاتٌ، کہ عورتیں اگر نکلیں تو بالکل سیدھی سادی حالت میں، یعنی بناؤ سنگھار کے بغیر نکلیں۔ مساجد آنے کا ایک ادب یہ ہے۔ اسی طرح ادب نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر مسجد نہ آئے۔ مسجد آنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ خواتین اپنے گھروں سے شاپنگ کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی بھی مسئلے میں نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں نکل سکتے، شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی نکلنا ہے۔ اب یہاں شوہر کی اجازت کا مطلب کیا ہے؟ شوہر سے اگر پوچھا جائے مسجد جانا چاہتی ہوں تو شوہر منع نہیں کر سکتا، اس کو اجازت دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مردوں کو روکنے سے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهم، کہ جب عورتیں تمہاری بیویاں تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگے، یہاں تک کہ رات کی نماز کے لیے بھی جانا چاہیں تب بھی انہیں اجازت دو۔ رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے لیے بھی اگر عورتیں جانے کی اجازت مانگیں تب بھی تمہیں اجازت دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کتنی واضح اور بہترین حدیثیں ہیں۔ اتنی واضح حدیثوں کے باوجود آج لوگ عورتوں کو روکے رکھے ہیں فتنے کے نام پر۔ عورت مسجد جائے گی تو فتنہ ہوگا، فتنہ ہوگا، فتنہ ہوگا، یہ کہتے کہتے ہماری اسلام کی بیٹیوں کو ہم نے فتنے میں چھوڑ دیا۔ آج اسلام کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کس وجہ سے؟ اسلامی تعلیمات کا انہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، حقیقی رب کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے۔ انہوں نے اسلام کو اسلام کی طرح سمجھا نہیں، اسی لیے وہ غیروں کی چنگل میں پھنسے جا رہی ہیں۔ اگر ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو انہیں مساجد سے جوڑو، دینی حلقوں سے جوڑو، دینی اجتماعات سے جوڑو۔ اب تو مسلم پرسنل لا بورڈ کا نیا مسئلہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ یہ لوگ بھی کہنے لگے پہلے سے جس مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اب ہمیں بھی اس کی شروعات کرنا چاہیے، یعنی ہمارے مساجد میں بھی عورتوں کو آنے کی اجازت دینا چاہیے، عورتوں کو مسجدوں سے جوڑنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہمارے ملک عزیز کا ایک نیا مسئلہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ لیٹر بھی چھپ چکا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اپنی ناک نہ کٹنے کے سبب، یعنی اپنے ناک کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت کو چھپانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑی خیانت مانی جائے گی، اللہ کے پاس پوچھا جائے گا، لہذا اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ 35 آداب میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، پچھلے جمعہ اور اس جمعہ دونوں جمعہ ملا کر 35 آداب آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مساجد کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والا بنائے، اور سست کاہلی والی عبادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر مکمل عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے فتنوں سے، ایسے پریشانیوں سے دور رکھے جو ہمیں شریعت سے دور کرتے ہیں، توحید سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ان کے حق میں خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قرضوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک فرمانبردار مطیع بنائے، اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ جل از جل انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔